نخل کے نیچے ابھی سویا ہوا اٹھ گیا سن کر ابھی بانگے درا، دشت پیما بام و در سے بے خبر، ہر زہرو کیف حضر سے بے خبر، ایک طرف قرآن سے دل میں اٹھی موج بے تاب اس کی آسودہ ہوئی، درس آیات مبین سے جب لیا آ کے بندہ پیش حق آقا بنا، پھر جہاں بانی نوائے ساز تھی، مسنت جم فرش پا انداز تھی، شہر اس کی گرد پا سے بس گئے، ایک گل سے سینکڑوں گلشن بنے، تیرا ایمان رسم بن کر رہ گیا، شیوا ہائے کافری میں بہہ گیا۔ درخت کے نیچے بدو جو تھا وہ بستر بچھائے لیٹا تھا اور صبح کے وقت کوچ کی آواز پر بیدار ہو جاتا۔ وہ جو بدو تھا وہ بے مقصد گھومتا پھرتا رہتا تھا اور منزل سے ناواقف تھا، جو صحرا نور تھا اور بام و در سے ناآشنا تھا۔ جب ایسے بدو کو جو کہ صحرا نشین تھا اس کا دل قرآن کریم کی گرمی سے اثر پذیر ہوا تو اس کی بیتاب موج یعنی روح موتی کی طرح سکون آشنا ہو گئی۔ قرآن حکیم کے مطالعے نے ان صحرا نشینوں اور بے مقصد زندگی گزارنے والوں کے دلوں کو عظیم جذبوں سے بھر دیا اور ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گئے۔ اس بدو نے قرآن حکیم کی روشنی کا درس لیا جس کے نتیجے میں وہ جو غلام تھا حضور حق سے آقا بن گیا۔ اس کا ساز اب دنیا پر حکمرانی کا راگ الاپتا ہے اور جمشید کا تخت اس کا پا انداز بن گیا، یعنی بہت بڑی سلطنت بھی ان صحرا نشینوں کے لیے بے اہمیت ہو گئیں۔ اس کے پاؤں کی خاک سے کئی شہر وجود میں آ گئے اور اس کے ایک پھول سے سینکڑوں باغ کھل اٹھے۔ قرآنی تعلیمات پر عمل کی بدولت ان صحرا نشینوں میں وہ قوتیں پیدا ہوئیں کہ انہوں نے اس دنیا کے رنگ ڈھنگ ہی بدل ڈالے۔ اب آج کے مسلمانوں کے لیے اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو تیرا جو ایمان ہے وہ تو رسموں میں جکڑا ہوا ہے اور کافروں کے سے طور طریقے تیرا قید خانہ بن گیا ہے۔ نخل کہتے ہیں کھجور کا درخت، بانگ رحیل قافلے کی روانگی کی آواز، دشت پیما صحرا میں گھومنے والا، بام و در چھت و دروازہ، حضرت مراد منزل، موج بیتاب یعنی روح آسودہ ہوئی یعنی سکون ملا، آیات مبین روشن آیتیں، جہاں بانی دنیا کی حفاظت کرنا، مراد حکمرانی، نوائے ساز یعنی بجاتا ہے، جمشید مشہور ایرانی بادشاہ، پا انداز جوتوں کی گرد صاف کرنے کے لیے کمرے کے باہر بچھائی ہوئی ٹاٹ وغیرہ، گرد پا اس کے پاؤں کی خاک،